ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مختصر حمد و صلاۃ تو بعد ذی وقار معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں، عزیزوں، قرآن مجید دی آیت کریمہ تھوڑے سامنے تلاوت کیتی ہم. اللہ رب العزت نے فرمایا وقال ربکم، اور تھوڑا رب فرمیندے، تھوڑا رب اعلان کریندے، تھوڑا رب آہدے ادعونی، میں کو سڈو، میں کو پکارو، میرے کے دعا کرو، استجب لکم، میں اللہ تعالیٰ تھوڑی پکار، تھوڑی دعا، تھوڑا صد قبول کرے سن. ان الذین، بے شک وہ لوگ، یستکبرون، جڑے انکار کرندن، تکبر کرندن، ان عبادتی، ساری این عبادت کے، کیڑی؟ دعا والی. جڑے انکار کرندن ساری دعا والی عبادت دا، سیدخلون جہنم داخرین، اساں انجھے لوگیں کچھ جہنم میں سٹ دے سوں جڑے ساڈے کے سڈن دا انکار کرندن، ساڈے سامنے دعا کرن دا انکار کرندن، تے ساڈے کے جڑے منگدے نہیں، غیریں کے منگدن، غیر اللہ کے منگدن، تے اساں انجھے لوگیں کچھ جہنم میں سٹ دے سوں. یعنی سمجھایا اے وینا پہ کہ اللہ دے سامنے اپنی پکار رکھو. جدہ بھی تو آپ کو ضرورت تھی وے کشے منگن دی تے اللہ پاک کے منگو. ایک تا اے حکم ہے. دوجی یہ بات دسائی گئی ہے کہ تمہاری ہر دعا کو اللہ قبول کرے سی. اور تیجی یہ بات دسائی گئی ہے کہ دعا دا انکار نہیں کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے منگن دا انکار نہیں کرنا. این نہیں آکھنا کہ اللہ ساری سندا نہیں تے غیریں دی انہاں دی مڑیں دا نہیں، این نہیں آکھنا. اللہ تعالیٰ دی اے ذات گرامی دا خاصہ ہے کہ اللہ تمہاری دعا سندا بھی ہے تے اللہ تعالیٰ تمہاری دعا قبول بھی کرنا.
لہذا تو آپ کو چاہیے کہ تساں دعا کرو، اللہ دے سامنے سور پکار کرو، اللہ تہاڈی دعا ضرور قبول کرے سی۔ سب تو پہلی جڑی گزارش ہے میں جو بیان کرنا چاہنا، دعا ہے اللہ شرع صادر فرماوے اور حق سچ سمجھان دی اللہ توفیق بخشے۔ پہلی گزارش یہ ہے کہ سب کو دعائیں کرنیاں چاہیے، اللہ دی بارگاہ وچ اللہ کے منگنا چاہیے، اللہ دے سامنے اپنے ارداساں اپنے درخواستاں کرنیاں چاہیے۔ قرآن پاک تے ایک بے مقام تے اللہ فرمے دے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي اَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اگر تواڈے کے میرے بارے میرے بندے سوال کرن اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تساں انہیں کو دس دیوائے کہ میں انہیں دے بہت قریب ہاں۔ قرآن پاک دے بے مقام تے اللہ نے فرمائے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ میں اساں تواڈے کے شاہ راگ تو بھی زیادہ قریب ہے۔ اچھا بھائی قریب آ میں تے تساں جیڑے ویلے میں کو پکرے سو، جیڑے ویلے سڑے سو، میں اللہ تواڈی دعا قبول کرے سا۔ ہن دعا دے متعلق میں اگر اے واقعات شروع کراں کہ جیندی اللہ دے سامنے دعا تھئی اللہ رد نہیں کیتی، اے ڈھیر سارے واقعات ہیں، ان اندر کوئی شک نہیں۔ 20ویں سپارے دی آیت کریمہ ہے پہلے صفحے دی، اللہ فرمائے دے امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کوئی بندہ ایسا ثابت کرو جڑا پریشانی ہے اللہ کے دعا کیتی ہوئے تے اللہ نے ان دی دعا قبول نہ کیتی ہوئے، کوئی بندہ ایسا کہیں نہیں، یعنی اللہ پریشان حال بندے دی دعا قبول بھی کریں دے تے اللہ ان دی پریشانی دور بھی کریں دے، ان دے اندر کوئی شک نہیں۔ اور اے استجب لکم دا معنی ہے کہ اللہ ہر دعا قبول کریں دے، اجیب دعوت الداع اذا دعان دا معنی ہے اللہ ہر دعا قبول کریں دے۔ ہن سوال ہے کہ مولوی صاحب اساں جیڑی دعا کرنے ہیں وہ سب کو نصیب تو نہیں تھی نہیں، قرآن جا ترائے ایتا آجن کہ دعا اللہ قبول کریں دے، استجب لکم اجیبو تے امن یجیب المضطر اذا دعا، یعنی قرآن گواہی دیں دے کہ اللہ دے سامنے کوئی بندہ ہاتھ چاہے اللہ پاک ان دی دعا ضرور قبول کریں دے۔ اور نبی کریم علیہ السلام دی حدیث بھی ہے کہ جڑے ویلے بندہ اللہ دی بارگاہ ہاتھ چاہے تے اللہ کو لحاظ اندے کہ میں ہونی دے ہاتھ خالی والا ہاں۔ یہ سارے دلائل کے پتہ لگ دے بھئی دعا تے اللہ قبول کریں دے، لیکن اساں جو زمین منگی ہے اللہ نہیں دیتی، اساں پلاٹ منگی اللہ نہیں دیتے، صحت منگی سے اللہ نہیں دیتا، انہا مطلب ہے دعا ساری کچھ رہ گئی ہے۔ اے مغالطہ ہے، تھوڑا جہاں کو سمجھو ول میں اپنی بات شروع کرے سا۔ نبی کریم علیہ السلام دی احادیث دے مطابق دعا دی قبولیت دے ترائے طریقے ہیں، ترائے طریقے نال دعا قبول تھی دی ہے، ذرا غور کریں، یعنی دعا رد کہیں دی نہیں تھی دی، کوئی ایسا بندہ نہیں جڑا دعا کرے اور ان دی دعا رد تھی وے، اے نہیں تھی سکتا۔ بندہ دعا کرے اللہ ان دی دعا قبول نہ کرے، اے نہیں ہو سکتا۔ لیکن اے ہے کہ قبولیت دے ترائے طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ جیڑی شے اللہ کے منگے بندہ اللہ منو ان اوہ شے عطا کر دیں دے، اے پہلا طریقہ ہے۔ جیڑی شے منگی وے اللہ دے دیتی ہے، جیڑی شے منگے، صحت منگی وے اللہ دے دیتے، روزی منگے وے اللہ دے دیتے، اے ہے پہلا طریقہ، یعنی جیڑی شے دی ڈیمانڈ کرو، جیڑی شے دا سوال کرو، جیڑی شے دی دعا کرو اللہ دے دے وے۔ دوجا طریقہ کار ہے کہ جیڑی شے منگو او بعض دفعہ منگی ہوئی چیز سارے حق کے چنگی نہیں ہوندی، اسا منگدے بیٹھے ہوندے ہیں لیکن سارے حق کے جو چنگی نہیں ہوندی، اللہ وال او چیز تو نہیں دینا، لیکن او دعا کیتی ہوئی دے بدلے وچ اللہ کوئی زندگی وچ آون والی جڑی مصیبت ہوندی ہے نا او اللہ دور کر دے۔ انہاں مطلب ہے دعا والی قبول تھئی، ضائع نہ تھئی۔ کیا خیال ہے؟ ہن میں جو کہیں کو کچھ منگاؤں آ کہ میاں اے تیرے ڈا دی نہیں، چلو این دے بجائے بھی جڑی شے آکھیں دینا، اللہ آدھے تساں جڑی شے منگی ہے او تواڈے حق وچ بہتر کہنا ہے، میں جاندا نا، لہذا دعا چونکہ تساں کیتی ہے تواڈا دعا کرنا میں ضائع نہیں کرنا، این دے بدلے وچ میں اللہ تواڈی کوئی تکلیف دور کر دینا۔
چلو بھائی سمجھ آ گئی. ایکسیڈنٹ تھین کئی بن دے لیکن بن دے وال ہی ڈنگے نہیں تھے. یہ دعا کیتی ہوئی دی وجہ تو اللہ مصیبت کے بچائے. وسدی بارش لوگ رڑی تباہ تھی بعض لوگ رڑی کو کچھ نہیں تھی نا کیتی ہوئی دعا دے بدلے اللہ رڑی بچائیں. کئی بیماریاں ہیں کئی تکلیف ہیں جنہیں دا ساکو پتہ ہی کہ نہیں ہونا. اللہ ہی میں بار ہی بار بائی پاس کرا کے ساکو بچا چھوڑے دے. رات دا سا سفر پہ کرنے ہیں ڈکیٹیں ارادہ کیتے ساری ڈکیٹی کرنے دا ساکو پتہ ہی کہ نہیں. اللہ انہیں کو اپنی توفیق نال اندھا کر دیتے اسا بچ گئے ہیں. ایک کیتی ہوئی دعا دے بدلے اللہ بچا چھوڑے. پہلا طریقہ ہے جیڑی شے منگو اللہ دے دے. دوجا طریقہ ہے جیڑی شے منگی وے وہ بہتر نہ آئی اون دے بدلے اللہ مصیبت ٹال دیں دے. تیجا طریقہ یہ ہے دعا جڑی منگی وے وہ نہیں ملی تے مصیبت بھی نہیں ٹلی کیونکہ مصیبت کوئی خاص ہے جڑی ہائی کہنا. اور تیجا طریقہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے والوی بندے دی دعا اللہ رد نہیں کریں دا. اللہ دعائیں کٹھا کریں دے فرشتیاں کو آدھے جمع کریں دے ہو. کھاتا کھولو ہے کہ نہ کھاتا اکاؤنٹ کھولو لکھ دے ہو کہ آج مغرب تو پہلے ہی دعا کیتی ہے لکھو. ٹھیک ہے جڑی شے منگی سی میں وہ نہیں دینا وہ کیونکہ اندے حق چنگی نہیں. اندی زندگی اس کوئی وڈی مصیبت بھی کہیں نہیں جڑی میں ٹالا. ہوں کیا کرو لکھ دے ہو لکھ دے ہو لکھ دے ہو. بندہ مر گئے. حدیث پاک کے چندے بندہ اللہ دی بارگاہ پہنچے اللہ نے ایک بہت وڈی گنڈھڑی ایک نیکیاں دی اندے سامنے رکھ دیتی ہے. اللہ یہ کیا ہے؟ اللہ دے تجا نیکیاں ہیں. بندہ دے اللہ سے میں اتنا نیکیاں کرے ہی نہیں کیچا میں تو کرے ہی نہیں کیچا میں کو پتہ ہے میرا. اللہ دے تو جڑا دعائیں کرنا میں منگدا میں مرے کے وہ چیزاں تیرے حق کے چنگیاں کہنا ہو جان میں دینا کہنا تے مصیبت بھی تیری کوئی ایسی کہنا ہی جڑی میں ٹالا تیجا دعائیں میں اللہ ذخیرہ کرنا رہ گیا سٹاک کرنا رہ گیا جمع کرنا رہ گیا. ہون میں کو پتہ ہاتھ تیرے تلاوڑے تے کو نیکیاں دی لوڑ پوسی اوہے تیجا دعاواں نیکیاں بنا کے میں اللہ تے کو جنت الفردوس نصیب پیا کرا. یعنی دعا ساری رد بولو یار دعا رد لیکن اساں چونکہ بڑے تیز ہیں ساڈا ارادہ یہ ہوندے کہ ساری جڑی شاید دعا ہوئے نا وہ پوری تھی دے. یہ مصیبت ٹلن والی گال ہی سا کچھ آس نہیں دیں آپ ڈٹھا ویسی حال ہی جڑی شاید منگتے ہیں یا ملے تے اے جڑی دعا ذخیرہ تھی دی اے بھی عقل دی گال نہیں آندی. کائیں ڈٹھا اگلا جہان یہ اساں سارے دی فطرت ہے. مصیبت ٹلے نہ ٹلے جڑی شاید منگی سے ملے. دعا ذخیرہ تھیوے نہ تھیوے جڑی شاید منگی سے وہ ملے. یہ سوچ ہوندی ہے نا. چلو آج تو آپ کو تھوڑا یہ طریقہ ہی دس دینا. اگر بندہ چاہتا ہوئے کہ جڑی میں دعا کرا اللہ میری دعا رد نہ کرے. صحت منگا تھا صحت مل ونجے بیٹا منگا تھا بیٹا مل ونجے اولاد دل سوال کرا تھے اولاد اللہ عطا کر دے وے. یعنی پیسہ منگا تھے اللہ پیسہ دے دے وے شفا منگا تھے اللہ شفا دے دے وے. یہ تو یقینی بات ہے کہ اللہ دعا رد نہیں کرے گا. دعا ضرور اللہ قبول کریں گے لیکن قبولیت دے ترے طریقے نے جڑے میں تھوڑے سامنے رکھ چھوڑے ہیں. لیکن مزید اگر کئی بندے دے دل دا ارادہ ہے کہ اساں جڑی دعا کروں اللہ ساری قبول کرے اون دے واسطے کچھ طریقہ ہے جڑا حدیث وچ موجود ہے وہ تھوڑے سامنے رکھدا. اگر طریقہ تائیں اختیار چا کیتا جڑی دعا کرے سے اللہ منو انوا پوری کر دے سی. اگر وہ شرط میں منیا چاہ تے جڑی دعا کرے سا اللہ میری دعا قبول کر دے سی. صحیح مسلم دی حدیث ہے نبی کریم علیہ السلام نے پہلی شرط دسائی ہے. امام کائنات نبی کریم علیہ السلام نے پہلی شرط دسائی ہے. آپ نے فرمایا اگر چاہتے ہو تھوڑی دعا منو ان قبول ہوئے جی میں تسا ہاتھ چاہو اللہ تھوڑے ہاتھ خالی نہ ملاوے. جی میں تھوڑی زبان ہلنے اللہ پاک تھوڑی زبان دی ہلن نال تھوڑے جملے قبول چا کرے. تا پہلی شرط صحیح مسلم ہے امام کائنات نے فرمایا یستجاب للعبد ما لم یدو باسم او قطیعت رحم ما لم یستعجل. نبی کریم علیہ السلام فرمایا
فرمایا ترائے چیزاں ضروری ہیں نا اگر چاہتے ہو کہ جڑی شے منگا میں اللہ میں کو دے دے اندے واسطے پہلی چیز ضروری ہے ما لم یدعو باسم جدہ بھی دعا کرو گناہ والی چیز نہ منگی کرو پہلی شرط ہے کہ گناہ والی چیز نہیں منگنی نافرمانی والی چیز نہیں منگنی کیا معنی ہے معنی ہے اللہ میں کو توفیق دے کہ میں آج چوری کر سکاں اللہ دے یہ دعا توری نہیں قبول ہونی کیونکہ ان دے اندر گناہ ہے اللہ میں کو توفیق دے میں ڈکیٹی کر سکاں اللہ دے گناہ والی دعا ہے اللہ میری دعا قبول کر میں کو طاقت دے میں بندہ قتل کر سکاں اللہ دے جڑی دعائے چ نافرمانی موجود ہوئے جڑی دعائے چ گناہ موجود ہوئے اے دعا میں اللہ قبول نہیں کرے نا اگر دعا بھی کرنی ہے تے گناہ کے پاک کرنی پوسی نافرمانی علی دعا نہ کرنی پوسی تے دوجی شرط کیا ہے اوقتیت رحمن اللہ دے جڑے ویلے دعا کریں رشتہ داری خراب کرنے والی دعا بھی میں اللہ قبول نہ کرے سا آکھاں میں اللہ میری دعا ہے میرے ماں سردہ گاٹا بھن دے اللہ میری دعا ہے میرے ماں میں کو اٹیک کر دے اللہ میری دعا ہے اللہ میرے ابے کو موت دے دے اللہ میری دعا ہے اللہ میرے سکے بھرا کے میری جان چھڑا دے اللہ دے جڑی دعائے چ رشتہ داری دے تروڑن والے جملے ہوئے اے دعا بھی میں اللہ قبول نہیں کرے گا یعنی دعا وچ رشتہ داری جوڑن والے جملے ہوئے کیڑے اللہ میرے مامے دی خیر فرما اللہ میرے چاچے دی خیر فرما اللہ میرے بابے دی خیر فرما اللہ میری اماں دی خیر فرما اللہ دے اگر چاہتے ہو توری دعا میں اللہ قبول کروں والی میں کرو رشتہ داری جوڑن والی دعا کی تھی کرو ایسی دعا کی تھی کرو جڑی گناہ والی نہ ہوئے تے تیجی شرط کیا ہے اللہ دے نبی فرمائے لم یستعجل جڑا بندہ دعائے جلدی کرے ان دی دعا بھی اللہ قبول نہیں کرے گا صحابہ کرام نے عرض کی تھی اللہ دے نبی جلدی کرن دا کیا مطلب ہے اللہ دے نبی مل استعجال جلدی کیا ہوندی ہے آپ نے فرمایا بندہ جڑے ویلے دعا کریں دے ان دی دعا قبول نہ تھی وے کابڑیا وداؤں دے تیادہ وداؤں دے دعو تو وقت دعو تو میں دعا کر کر تھک گیا اللہ میری بنے نہ نہیں اللہ دے 18 سال ایوب نبی دعا کریں دے رہ گئے ہیں لیکن تھکے کہنان 40 سال حضرت آدم نبی دعا کریں دے رہ گئے ہیں لیکن تھکے کہنان حضرت یونس نبی مچھی دے پیٹ 40 سال دارسا دعا کریں دے رہ گئے ہیں لیکن تھکے کہنان آج دعا کی تھی تری قبول نہیں ہوئی ڈوز ودھا دے دعا ودھا دے مسجد سے 4 بلب لاواں روشنی ول بھی پوری نہ تھی وے اے بلب 4 نہیں لہا سٹی دے رہاں دے 4 بے لویں دے رہاں دے تمام کے روشنی پوری تھی نہیں ہے اگر ول بھی پوری نہ تھی وے اے 8 بلب لہا نہیں سٹنے بندے 4 بے لاؤنے بندن آج دعا قبول نہیں ہوئی آج 10 منٹ دی دعا آئی اللہ دے ڈوز ودھا دے کل 20 منٹ دی کر ول بھی قبول نہیں ہوئی وقت ڈوز ودھا دے پرسوں 30 منٹ دی کر ول بھی قبول نہیں ہوئی بے دیمار ڈوز ودھا دے ول 40 منٹ دی کر دے اللہ دے جڑا بندہ دعائے جلدی کر ان دی دعا بھی قبول نہیں ہوندی منگنا بھی اپنے واسطے تے منگنا بھی ٹھا پائے روزہ دے مولی صاحب سادے حق کے دعا کریں جے مولی صاحب 10-15 منٹ لا دے وے آدھے نہیں تے کو دعا دا نہیں آکھنا ہاتھی تھکا مارے نہیں کینچی دعا کی تھی سارے گوجے چی درد پہ گئے اللہ دے اگر چاہتے ہو جیڑی شے منگو میں اللہ تو کو عطا کرنے ہو پہلی شرط ہے گناہ والا کام نہیں منگنا دوجی شرط ہے رشتہ داری تروڑن والی دعا نہیں کرنی تیجی شرط ہے دعا منگنے چ جلدی نہیں کرنی اترائے کام کرنا تیری ذمہ داری ہے تیری دعا جو منگدا بیٹھے قبول کر دے من میں اللہ دے ذمہ داری ہے اساں دعا گناہ والے کام دی
چوری والے کام دی ڈکیٹی والے نہیں قبول تھیندی رشتہ داری تروڑن والی دعا نہیں قبول تھیندی تے جلد بازی والی دعا نہیں قبول تھیندی اگلی گال سن ذرا اترا شرطاں سمجھ آ گئے صحیح مسلم ہے چل سمجھ آ گئے اگلی گال سن نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے جیڑا بندہ اے بڑے غور نال جملے سنی ذرا بڑے غور نال آپ نے فرمائے اون بندے دی دعا بھی میں اللہ قبول نہیں کرے گا جیڑا بندہ دعا سستی علی کرے غفلت علی دعا کرے تے ذوق نال نہ کرے ہاتھ چاہتی بیٹھا لیکن منگدا کجھے کن بھی بیٹھا روایات پوری بیٹھا کرے نا اگر چاہتے ہو اللہ تھوڑی دعا قبول کرے تے والے شوق نال دعا کرنی پوسی بڑا اہتمام کر کے دعا کرنی پوسی بڑے پروٹوکول نال منگنی پوسی اللہ دے جڑے نبی پیغمبر رسول گزرن جڑے ویلے مرے کے دعا کرنے نہیں یدعونا رغبا و رہبا اللہ دے والو شوق نال منگ دین تے والے میں ہاتھ جا کے آدین اگر تو نے ہمارا مقدر نہ بدلا بتا تیری رحمت رضا کس لیے ہے یہ گھر کس لیے ہے یہ در کس لیے ہے ایویں ہاتھ چاہ کے تازے ایویں منہ تے پھیری رکھنا تے غفلت علی دعا بھی اللہ قبول نہیں کرے گا دعا وچ ذوق ہوئے اے جامع ترمذی دی حدیث پیش کرن لگا اللہ دے نبی فرمائے ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ واعلموا ان اللہ لا یستجیب دعاء من قلب غافل لاہن اللہ دے نبی فرمائے جیڑے ویلے بھی ہاتھ چاہتے کر انتم موقنون یقین کر کے ہاتھ چاہتے کر جو اللہ یہ جڑا دے وانا لائے اللہ دے بغیر کوئی نہیں دے سکتا ہاتھ چاہدہ پیاں تے اللہ ہاتھ خالی نہ والے سی اللہ دے نبی فرمائے یقین نال دعا دے ہاتھ چاہتے کر اے یقین کیتا کر کے اللہ ضرور قبول کرے سی تے اللہ دے نبی فرمائے وَعْلَمُوا جان گھنو ان اللہ بے شک اللہ لا یستجیب نہیں قبول کریں دا دعا او دعا کیڑی من قلب غافل لاہن انجھے بندے دے دل چو نکھتی ہوئی دعا جیڑا دل غافل ہے دعا ہی تھا بیٹھا کریں دے توجہ بے پاسے دعا ہی تھا بیٹھا کریں دے سوچ بے پاسے دعا ہی تھا بیٹھا کریں دے لیکن دماغ بے پاسے اللہ دے نبی فرمائے پہلا شرط ہے گناہ والا کام نہ منگیا کر اللہ دعا قبول کرے سی دوجی شرط ہے رشتہ داری تروڑا نالی دعا نہ کیتی کر اللہ دعا قبول کرے سی تریجی شرط ہے دعا وچ جلدی نہ کیتی کر اللہ تیری دعا قبول کرے سی چوتھی شرط ہے جدہ بھی دعا کیتی کر سستی علی نہ کیتی کر غفلت علی نہ کیتی کر جدہ بھی دعا کیتی کر ذوق شوق نال کیتی کر اللہ تیری دعا قبول کر دے سی کیتی شرطاں تھی گا اساں شوق نال ہی کرے ہی نہیں منگی تے ڈھیر عرصائی کرے ہی نہیں منگی تے چنگی چوکھی چیز ہی کرے ہی نہیں منگی ساریاں شرطاں سارے خلاف ہیں تے دعا کی میں قبول تھی گئے آخری شرط تو میرا سلام اے والا یاد کرائے کیتی تھی گن بولیں دے نیوے کیتی وہ تساں نیوے چاہندے اللہ کے جیڑی شاہ منگو اللہ دے وے نیوے چاہندے میں تو چاہندہ اللہ دے اگر چاہندے ہو تو بات ایویں کرو گناہ علی دعا نہیں کرنی رشتہ داری کٹن علی دعا نہیں کرنی جلدی علی دعا بھی بولو یار تے سستی علی دعا بھی کتی تھی گن گالی پنجویں اور آخری شرط اللہ دے اگر چاہندے ہو کہ تاری دعا میں اللہ رد نہ کروں جی آ چاہندے ہیں اللہ دے والی میں کرو رزق حرام بھی کہنا کھاونا پوسی جے رزق تساں حرام کھندے رہ گئے تاں بھی میں اللہ تاری دعا قبول نہ کرے سا نبی کریم علیہ السلام دی حدیث ہے
بندہ خرچہ کر کے حج بیت اللہ تے عمرے دی زیارت واسطے بیت اللہ جہاز راہ وال سارے دھوڑن تے اولے جہازیں دا انتظام کہنا ہوندا لوگ پیدل اندے ہیں مٹی مٹی تھے ودے ہونے ہیں نبی کریم علیہ السلام فرمائے مسافر بھی ہے تے سر چ مٹی تے دھوڑ بھی ہے تے بیت اللہ دے سامنے کھڑا ہویا ہے احرام بھی پاتی کھڑے عمرے دی نیت بھی کیتی کھڑے تے آدھا کیا کھڑے یا رب اے میرا اللہ میرے پتریں کو بھاگ لا اے میرا اللہ میرا عمرہ قبول فرما اے میرا اللہ میرے روزی اچ برکت پا بیت اللہ سامنے تے حالت بھی پراگند ہے تے سفر بھی کی تھی ودے خرچہ بھی کی تھی ودے حق بندہ ایدی دعا رات نہ تھی ویا لیکن حدیث جندے اللہ والوں جواب اندے دفع تھی میرے گھر بیت اللہ دے وچوں نکل میں تیرے چوی ہوئے ہاتھ پسند نہیں کریں گا تیرا بدھا ہویا احرام میں کو پسند نہیں چل شاباش باہر نکل میں تیری دعا قبول نہیں کریں گا صحابہ رو کے آدھن اللہ دے نبی کیا قصور نہیں دا جندی بیت اللہ جی دعا قبول نہیں تھی آپ نے فرمایا اللہ سی مطعمو کا حرام مشربو کا حرام ملبسو کا حرام اے ظالمہ میں اللہ تیری دعا کی میں قبول کراں تیری روٹی دا ایک ایک لقمہ تیرا حرام دے تیرا پانی دا ایک ایک گھوٹ تیرا حرام دے تیرا ایک ایک کپڑا پاون والا حرام دے حصہ پھین دا بن رہا حصہ میں لے کے آ گئے تے میں پھین والا حصہ بھی رہیں دا کھڑا کھندا کھڑا فصلہ چیندہ کھڑا سمجھو پھین والے حصے دی ساری آمدن میرے واسطے حرام ہے سودی کاروبار ودا کرنا تے سودی کاروبار دی ساری آمد حرام ہے میں خیانت ودا کرنا خیانت والے سارے مال دی آمدنی حرام ہے میں لوگیں دیاں شیوا کرنا ڈاڑیاں من من کے میں مزدوریاں کرنا یہ ڈاڑی منن والیاں مزدوریاں حرام شراب بیچن دا میرا کاروبار ہے شراب بیچن والی مزدوری حرام سگریٹ بیچنا میری ہڈی ہے میری مجبوری ہے اللہ دے سگریٹ حرام ہے سگریٹ دی کمائی بھی حرام ہے نسوار حرام ہے نسوار دی کمائی بھی حرام ہے تماخو حرام ہے تماخو دی کمائی بھی حرام ہے جیڑا بندہ حرام آپ کھندا وداؤ وے تے اپنے بچے کو کھویندا وداؤ وے اللہ دے نبی فرمائے اللہ دی دعا رد نہیں اللہ دی دعا قبول نہیں کرے گا اگر دعا دی قبولیت کرامنی ہوئے گناہ دی دعا کے بچنے اگر دعا دی قبولیت کرامنی ہوئے تو رشتہ داری کٹن والی دعا کے بچنے اگر دعا دی قبولیت کرامنی ہوئے تو نمبر 3 دعا وچ جلدی نہیں کرنی اگر دعا قبول کرامنی ہوئے تو سستی والی دعا نہیں کرنی نمبر 5 اگر دعا قبول کرامنی ہے رزق حرام کے بچنا تمہاری ذمہ داری ہے تمہاری دعا قبول کرنے والا میں رب دی ذمہ داری ہے جیندہ جتنا دہ لگ دے آج کل شریف ہوئے جیندہ دہ نہیں لگ دا ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا نبی سی فرمائے قانون دسو اللہ دا انہیں بندیاں کو اللہ آپ بھی پاک ہے قبول بھی پاک کریں دے پلیت نہیں کریں دا نہیں سمجھ جائی تواری اگو مرضی ہے موٹر سائیکل میں قسطیں تے گھنا یا قسطیں تے کام کرنا قسطیں تے کاروبار کرنا قسطیں تے کوئی چیز دیونا قسطیں تے کوئی چیز گھننا کوئی حرج نہیں یاد رکھا ہے قسطاں کرنا کوئی حرج نہیں کہیں کو میں کشے دینا پیاں بھی پیسے قسطیں چ دیویں ہتھوں ثواب ہے میں کشے گھندا پیاں قسطیں چ کوئی حرج نہیں لیکن وچ بھی سٹ مرنے ہیں نقد میری چیز ہوندی ہے 50 روپے دی جلے میں قسطیں دی گال آوے وہ کو کرنا 100 روپے دی اللہ دے جڑا 50 ودھائی قسطاں کریں ہاں تے میں تے کو اجر دیواں ہاں جڑا 100 ودھائی 50 ودھائی 100 کیتئی اپنا فیصلہ آپ کیتئی ساڈے چو برکت بھی ختم تھی گئی ہے تے او سیں تے 50 دا تیرے کے حساب ہی کرے سا تے 100 جڑا ہے تیرے واسطے حرام ہے اے ناجائز ہے
آتے مولی صاحب وہ بھی راضی ہے میں بھی راضی ہاں وال کیویں حرام ہے تساں دسو بدکاری کرنے والے راضی ہوندے یا نہیں ہوندے وال حلال تھی ویندی ہے گناہ کرنے والے راضی ہوندے یا نہیں ہوندے تو وال وہ سمجھو جائز ہے راضی ہون تے شرط نہیں نا ہاں قیمت ایک چیز دی یہ نقد لاکھ روپیہ نقد ریٹ ہے لاکھ ایک بندہ دے مرے کنے پیسے کہیں نہیں ہون کچھ دینا کچھ قسطیں تے کوئی گال نہیں سودا ٹکیج گیا لاکھ دے اللہ دیتا ہے اپنے دوست نال میرے بندے نال بھلائی کیتی ہے قسطاں کی چنی یاد رکھی میں اللہ تک کوئی دا اجر دے سا میں اللہ تک کوئی دا کیا کرے سا اجر دے سا سارا معاملہ ایو جی ہے ابا ہاں بے شودے کو پتہ کہنا زمین دھیری کو کہنا دیتی آسی میں کو دے گیا ساری ہون میں کو پتہ لگے میری بھین دا بھی حق ہون کون کتھا ہون تو منے ہی نہیں پیا ہون آتے مولی سے میں کیا کرا میں نہیں دے سکتا میں کیویں دیواں میں اپنے ناموں کیویں کڈاں اے جے تئیں کھندا راسی بھین دا حصہ ایندے واسطے حرام ہے ایندی نسل واسطے حرام ہے ایندے لوہتریاں پوتریاں واسطے حرام ہے تے اللہ دے جنہ روزی روٹی حرام ہوئے میں دعا قبول نہیں کروں گا بھینی دے حق واپس کرو پیو چینتے ورسے نہیں وانڈ سکتا یاد رکھائے میں کیا کیتے ایک بندے میرے کے مالٹے کی دن دو چار شاہ پر پہلے بھی بھریے لاتے ہیں لیکن وہ گندے مالچے نے بھریے لاتے ہیں چنگے اون چون کنے مالچے دا شاہ پر بھریے میں وہ شاہ پر رکھے چا اون پرتے ڈٹھے اون بٹوئے دو ڈٹھے میں گندے مالچے دا شاہ پر چاہ دیتے پیسے چنگے آلے کی دے میں مالٹے گندے دیتے میں اللہ دے پیسے چاہ کے ویسیں گھر بچے کو کھویسیں آپ ہی حرام کھا دئی تا ٹبر کوئی حرام کھوائی یا کئی میرے بھرائیں جے سیانے نو تلاوڑے دے تلے وٹا بدھی پہ ہوگا پتہ کہیں کو نہ لگے والا شام کو بڑے فخر نہ لا دینا دے ریٹھے پہ بات کی میں پھبائے سے کم کو کیا خیال ہے آج کل رتیاں مرچاں بھی چیندے پہ ہو سو ماشاءاللہ رتیاں مرچاں سلہاں کوٹ کے مار کا ویچی پہنی کیا خیال ہے جڑے گھیو ہے نا وہ گھیو نہیں سمجھ دی لگ دی بھاجی دھاڑ دھاڑ لا دیں دیئے کنی پٹیں دیئے ہوئے گھیو نہیں اساں دیں گھیو ہے حاجی دی دکان تو کہنا ہے حاجی کی میں غلط کر سکتے کیا خیال ہے نہ خالص کوئی چینی بچی ہے نہ کوئی خالص چاول بچے چاول پیا پچھلے سال اللہ عید تے گھنایا سٹاک نہیں بھی کیا ویچ گڈی مڈی تھیاں پیان ساریاں کٹ سٹن سی انہیں کو ہیل میل کرا کے رکھے سی آدھے تازہ فریش عید دا مال چاہیاں اللہ آدھے ویچ تا ویسے پر ہیوی حرام ویچ ویسے ہیوی حرام آدھے اللہ دی قسم ہے مولی صاحب کانٹ دے کٹے اے میں تازے لتھے پہن حالانکہ پتہ ہی کڈاں دا سٹاک پیا اے فریش ہے سہیں کیا خیال ہے او میرا پھر اساں ہوئے مسلمان محرم میں ہوں ماشاءاللہ اللہ قبول کرے اللہ ہر کہیں کو نیوے سعودیہ رمضان دا عمرہ نصیب تھے اللہ مکے دی مدینے دی ہر مسلمان کو زیارت نصیب کرے اتھاں اساں ماہ رمضان ڈٹھے جیڑا سودا جیڑی چیز ہائی نہ 2 ریال دی رمضان آگے انہیں 2 کو کانٹا ماری 1 ریال لے کھڑا ہے انہیں کہ رمضان ہے اساں ہی تو مرنے آخر اساں ثواب نہ کماؤں جیڑی چیز آئی 5 ریال دی انہیں 3 ریال دی لے کھڑا یہ 5 کو کانٹا سادے کنے ٹماٹر ہاں رمضان تو پہلے 100 روپے کلو مثال ہے اساں والے ایک نواں پیپر بنوائے سے 300 روپے کلو میں کہ وہ تساں ہی کیوں آدھے مولوی صاحب بالیں بچیں کو بھی کیا کھواؤں پوشاں کھواؤں اچھا بالیں بچیں دی والی عید نہیں کرنی تو اڈی کانٹی چو کڈھنے اللہ دے کپڑے تے چنگے پوائے نہیں پر پوائے حرام ہی نہیں عید جا سیواں تا بنائے نہیں پر بنایا حرام ہی نہیں کھاتا پیتا تے ہے بالیں بچیں کو کھوایا ہے پر حرام کھوائی جہاں روزی روٹی حرام دا ہوئے اللہ ان دی دعا قبول نہیں کرے گا سمجھ آئیے نہیں آئی وہ بولو یار امام بخاری رحمہ اللہ دے والد محترم جلے فوت تھی ون لگن اپنی گھر والی کو آکھے نے میری جڑی جمع پونجی ہے این دے وچ میں قسم چاہ کے آدھا 1 لقمہ بھی 1 روپیہ بھی 1 درہم بھی حرام دا کہیں نہیں میرے ہینے پیشے نال میرے بال دی پرورش کریں تے وال پرورش جو تھئی ہے اللہ نے اوکوں حدیث دا امام بنا دیتے محدث بنا دیتے ایویں یا کہنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی عمر 35 سال آئی بیت اللہ تعمیر پیا تھی ہا حجر اسود رکھیا گیا ہا آپ کو اجا نبوت کہنا ملی آئی مکے دے سرداریں اعلان کیتا بیت اللہ بندہ پائے مکے دے قریشیو ہاشمیو نوابو ہر او بندہ اپنا ہر او پیسہ دے وے جڑا حلال دا ہے اگر حرام دا پیسہ دے سو کوئی قبول نہیں کافریں کو بھی پتہ ہا حرام دا پیسہ اللہ دے گھر تے لاؤں تے اللہ قبول نہیں کرنا
ایک کریں گئے ہو تو سم بیت اللہ شریف دے نال ایک جا بچی پیے جے کو حتیم آدن نبی سی فرمائے این حتیم جائے 2 رکعتاں پڑھیں سمجھوں بیت اللہ دے اندروں پڑھ گی جن جیڑا بیت اللہ فرشتے بنایا ہا حضرت ابراہیم نے بنایا ہا اندے چے حتیم ہائی پئی ول ایک واری وقت آیا ہا کہ اتنا پیسہ کہنا ہا حتیم چھوڑ دیتی گئی ہے بھئی کوئی گال نہیں بیت اللہ چھوٹا تھی وجے وڈا ہووے تو ہووے حرام دے پیسے نال بنیا ہویا کیا فائدہ ہے کیا فائدہ ہے میں مسجد دا سپیکر لوا دے وہاں پر ہووے سودی پیسے دا کوئی ثواب کا نہیں میں صف گھنا دے وہاں تے ہووے سودی پیسے دی کوئی ثواب نہیں تے میں افطاری کراواں ہووے حرام پیسے دی کوئی ثواب نہیں نبی کریم علیہ السلام ڈٹھے حضرت حسن میرے نبی دا ڈوترا کھجور دا دانا چاہ کے منہ وچ پاتے نے آپ نے فرمائے پتر اے جتھو تانا چاہتا ہی اے فطرانے دا مال ہی تھا پیا تے فطرانے دا مال اللہ نے سادے ہوتے حرام کیتے اساں سید ہیں سید تے صدقہ حرام ہے اتنا سب تو زیادہ صدقہ گھنن والے سید ہیں ناراض تو نہیں وے ملک صاحب خیال کریں اتنا صدقے دے مستحق سارے سید ہیں یاد رکھا ہے سید برادری نہیں سید اعزاز ہے سید تو صحیح سید بن سکتے ہو حضرت بلال رضی اللہ عنہ حبشی آنا سید تک کہنا حضرت عمر جلے دے دیان آدیان اٹھو وے اے سادہ سید آ گئے سید دا معنی ہے سردار سید دا معنی ہے سید اعزاز ہے جی میں کہیں کو خان صاحب اکھیں دے سردار صاحب اکھیں دے جناب صاحب اکھیں دے محترم صاحب اکھیں دے حافظ صاحب اکھیں دے قاری صاحب اکھیں دے انہیں کو سید صاحب بھی آکھ سکتے ہو لیکن جڑے نبی پاک دے خاندان ہی چوئن انہیں دا احترام سارے سے رکھیں تے قریشی ہیں جڑے ہاشمی ہیں صحیح مانے قریشی ایک قریشی حال دے قریشی نا صحیح مانے قریشی مطلب خوش بیٹھے تھی وہ اساں آج نبی دے خاندان جو تھی گئے دیر علی سمجھ آئیے حرام روزی کے بچنا پوسی پیچھے مان بندہ رل دے نبی دے خاندان ہے ناراض ہی نہ تھی بھائی نہیں سمجھ آئی وہ ایک نمار استاد جی شیخ عطا اللہ امان صاحب تقریر چاکھن پیگن تقریر تھی پی چوٹی ہے تے آکھن پیگن ابو جہل چوٹی دا کافرہ والا کہ نہیں این چوٹی دا نا یعنی وڈا کافرہ مت آخو بھئی این چوٹی دا کافرہ توجہ ہے مارکا تھاکتا نہیں گئے بہرحال میں یہ گزارش کرے نا تساں چاہندے ہو اللہ تاری دعا قبول کرے وہ چاہندے ہو ہن میرے دیکھو نمبر 1 گناہ والی دعا نمبر 2 رشتہ داری تروڑن والی دعا نمبر 3 جلدی بھی دعا وچ بولے نہیں وے نمبر 4 غفلت بھی دعا وچ تے نمبر 5 روزی حرام بھی استعمال نہیں کرنا اللہ تو دعا العمل دی توفیق بخشے مرکز توحید گگو دیاں بہاراں ماشاءاللہ ود جاں پہنا ہے ماشاءاللہ دے دے پہ وہ مسجد اندر سونی تھی گئی ہے باہر بھی سونی تھی گئی ہے ٹائل لگ گئی ہے اللہ جزائے خیر دے وے کاری یاسر میر صاحب انہاں دی مکمل ٹیم کو جڑے جڑے انہاں دی تھپکی دیندے ہو انہاں دے نال تھیندے ہو ساریاں کو اللہ جزائے خیر دے وے اے تواری محبت ہے تواری محنت ہے اللہ ساریاں کو برکت دے وے جڑے جڑے جتوں جتوں چل کے آئے ہو اللہ سب دا چلاون قبول کرے میں دعا کرویں نا سارے دل نال آمین آکھو لیکن شرطاں اوہے ہی نہیں دعا جا انہیں شرطیں کہ بچ کے دعا کرنے تاکہ اللہ ساری دعا قبول کرے یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين اماما یا اللہ جتنا مسلمان بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما یا اللہ جتنا مقروض ہیں قرضیں تو نجات عطا فرما یا اللہ جتنا پریشان حال ہیں سب دیں پریشانیاں دور فرما یا اللہ بے اولادیں کو نیک نرینہ اولاد عطا فرما اے اللہ اے پروردگار جڑے مسلمان نیک ارادے رکھ کے بیٹھن اللہ سب دے نیک ارادے پورے فرما یا اللہ مسجد اقصی دی آزادی نصیب فرما یا اللہ فلسطین دی مدد فرما مظلومہ دی مدد فرما یا اللہ اسلام دا بول بالا فرما اے اللہ ساری دعا قبول فرما تے قبولیت واسطے جنہیں شرط ہیں اللہ سا کو انہیں دے اتے عمل کرن دی توفیق عطا فرما یا اللہ جنہیں دوستیں افطاری دا پروگرام بڑھائے
کلیت البنات ادارہ ساری جماعت دا محسن ادارہ ہے، انہاں دے زیر اہتمام افطاری ترتیب دیتی گئی ہے۔ ساری جماعت دے محسن فضیلت الشیخ ڈاکٹر حافظ عبد الکریم صاحب، یا اللہ سارے عظیم محسن سینیٹر ڈاکٹر حافظ عبد الکریم صاحب کو صحت والی لمبی زندگی نصیب فرما۔ یا اللہ جڑے جڑے لوگ ہی زمین تے نیکی دے کم کرنن اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرما۔ یا اللہ ہی مرکز کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ ہی مرکز دی بنیاد ہے جنہ جنہ دی محنت ہے یا اللہ اگر وہ ٹر گئے تو انہاں دیاں قبراں منور فرما، اگر وہ جیندے تو انہاں کو صحت والی زندگی نصیب فرما۔ یا اللہ سا سارے مسلمانیں تے رحمت فرما، سارے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما، غلطیاں کوتاہیاں معاف فرما، روزے داریں دے روزے قبول فرما۔ یا اللہ قبر دے عذاب تو بچا، جہنم دی بات تو بچا۔ یا اللہ اسا سارے مسلمانوں کو اتفاق نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔